السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 1 تا 21 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی، وتولی اور منہ پھیر لیا، ان کے جاءہ کہ آیا اس کے پاس، الاعمی اندھا، وما یدریک اور تجھے کیا پتہ، لعلہ شاید کہ وہ یزکی پاکیزگی حاصل کرے، او یا یذکر یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ تو اس کو نفع دے، ذکرہ نصیحت فائدہ دے، اما سو جو استغنا بے پرواہی کرتا ہے، فانت پس تو لہو تصدی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، وما علیک اور نہیں ہے تیرے اوپر یا تیری ذمہ داری، حالانکہ نہیں ہے، اللہ یزکی کہ وہ پاک نہیں ہوتا، اللہ کے نہیں یزکی وہ پاک ہوتا، وَأَمَّا اور لیکن من جو جاءک آیا تیرے پاس، یسعی دوڑتا ہوا، وَهُوَ یخشی اور وہ ڈر بھی رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ پس تو اس سے تلہا بے توجہی برتتا ہے، کلا ایسا ہرگز نہیں چاہیے، انہا یہ قرآن جو ہے یہ تو تذکرہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء پس جو کوئی چاہے، ذکرہ اس سے نصیحت حاصل کر لے، فی میں صحف مکرمہ صحیفوں میں عزت والے، مرفوعہ جو بلند کیے ہوئے ہیں، مطہرۃ پاک کیے ہوئے ہیں، بِأَیْدِی سفرہ ہاتھوں کے ساتھ، سفرہ لکھنے والوں کے، کرامن جو معزز ہیں عزت والے ہیں، باررہ نیک ہیں، قتل الانسان مارا جائے انسان، ما اکفرہ وہ کس قدر اکفرہ نا شکر ہے، من سے ای کون سی شعین چیز سے، خلقہ اس کو پیدا کیا، من سے نطفہ ایک قطرے سے، خلقہ اس نے اسے پیدا کیا، فقدرہ پس اس نے اس کا اندازہ لگایا، ثم السبیل پھر راستہ، یسرہ اس کے لیے آسان کر دیا، ثم پھر اماتہ اسے موت دی، فاقبرہ پس اس کو قبر میں رکھوایا۔ بامحاورہ ترجمہ، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا، اور تجھے کیا معلوم چیز کرواتی ہے، شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے یا نصیحت حاصل کر لے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے، لیکن جو بے پرواہ ہو گیا سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا، اور لیکن جو کوشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اس سے بے توجہی برتتا ہے، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اسے قبول کر لے، ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند کیے ہوئے پاک کیے ہوئے ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو معزز ہیں اور نیک ہیں، مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکر ہے، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، ایک قطرے سے اس نے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 1 سے 21 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔
سورہ عباسہ، عباسہ کا مطلب ہے تیوری چڑھانا، تھوڑا سا غصہ ہلکا سا دکھانا۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ صورت جو ہے نا، ایک نبی نے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور توجہ دوسری طرف رکھی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ تو انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں سے یہ مشرک کا نام بھی مل گیا کہ وہ ابی بن خلف تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ صورت اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا اکرام، عزت پھر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، ان کی پہلے سے بھی زیادہ۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مکی قریشی مہاجرین اولین میں سے ہیں اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے اکثر غزوات میں مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا کرتے تھے۔ عبس و تولی، اس میں جو نبی نے صحابی سے بے توجہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، بطور جیسے تھوڑا ڈانٹا جاتا ہے، یا ایسے یا جیسے پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو مثلاً اس کا معنی یہی ہے نا کہ توجہ نہیں دی۔ میں نے تفسیر تو شروع میں بتا دی۔ انجاہ العامہ، تو کہ اس کے پاس نبینہ آیا، حالانکہ نبینہ تو زیادہ لطف و کرم کا مستحق تھا۔ پھر اگر اس کے دین کی بارے میں پوچھنا چاہتے تھے وہ، تو جس کے اسلام لانے کی آپ کو امید تھی، تو اس کی وجہ سے تیوری چڑھائی، تو اس میں آپ علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے نا۔ وہ تو نبی نے، اسے کیا پتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ نے جو یہ سمجھانا کہ نبینہ تو مسلمان ہی ہے، کسی اور وقت مسئلہ پوچھ لے گا، مجھے کافر کو مسلمان بنانے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، تو یہ بات کسی حد تک درست ہے، مگر آپ کو اس بات کا خیال بھی ضروری تھا کہ وہ کافر تو آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے پر تیار ہی نہیں۔ خوفناک بیماری میں مبتلا شخص کا علاج پہلے ضروری تھا۔ جب وہ دعا ہی نہیں لینا چاہتا تھا، دعا لینے پر راضی نہیں تھا وہ انسان، تو اس کی امید میں آپ اپنے ساتھیوں سے کیوں بے توجہی برتتے ہیں؟ جو دعائے دل کے طالب ہیں، آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں تاکہ وہ پاک ہو جائیں، نفع حاصل کر لیں۔ اما من استغنا، یعنی جس سے آپ اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے پڑیں، حالانکہ اگر وہ کفر کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا تو آپ پر تو کچھ الزام نہیں ہے، اور جو کوشش کر کے آیا ہے اور وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، تو آپ اس سے بے توجہی برتے ہیں، حالانکہ آپ کی توجہ کا اصل حقدار وہ ہے جو طلب رکھتا ہے، چاہے سرمایہ دار بھی نہیں ہے نا۔ کلا انہا تذکرہ، یعنی جو ہوا سو ہوا، آئندہ ہرگز اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ اس میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جانی چاہیے، پھر جو چاہے نصیحت قبول کر لے، تو اگر کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور کوئی متکبر اگر نصیحت سن لینے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا، تو آپ کو بھی قبول کرنے والوں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فی صحف مکرمہ، ان آیات میں قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ ایسے اوراق میں لکھا ہوا ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، بلند شان والا، پاک ہے، بلند شان والے کی طرف سے بھی ہے۔ اس سے قرآن مجید اور اس کے جو اوراق مراد ہیں، جس میں سے فرشتوں نے لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھا بھی۔
وہ بھی جن میں قرآن کے کاتب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر لکھا، اور وہ بھی جن میں سے ان سے نقل کر کے لکھا گیا اور جو قیامت تک لکھا جائے گا۔ قرآن مجید کی جس طرح تکریم کی جاتی ہے اور جس طرح شیاطین کی دخل اندازی سے اس کو محفوظ، ہر قسم کی رد و بدل سے معمون، اور ہر قسم کے خلاف عقل اور خلاف حیا مضامین سے یہ قرآن پاک ہے، وہ لوگ یہ باتیں سب لوگوں کے سامنے۔ اس کی ان خصوصیات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا موازنہ دوسری آسمانی کتابوں یا اس کے علاوہ باقی غیر آسمانی کتابوں سے بھی کیا جائے نا، کیونکہ ان میں تو رد و بدل جو ہو گئی۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ عزت کرنی چاہیے، اٹھاتے وقت، رکھتے وقت، تلاوت کرتے وقت، یعنی ہر وقت ادب کو ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ شعائر اللہ کا احترام بہت ضروری ہے۔ بیعیدی سفرہ، یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا کاتبین وحی ہوں، صحابہ ہوں یا کوئی اور ہوں۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کے بہت عزت والے اور نیک، بہت نیک ہے۔ اس طرح کتابت کے علاوہ اس کا پڑھانا بھی سب سے بہتر اور نیک ہونے کی دلیل ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اس لیے میں ایک امام صاحب کا قول پڑھ رہی تھی، اس نے بتایا کہ کبھی بھی 3 لوگوں سے چوتھی لوگوں کی قسم میں شامل نہ ہونا، صرف 3 قسم کے لوگوں میں سے شامل رہنا۔ نمبر 1 قرآن سیکھنے والے، نمبر 2 قرآن سکھانے والے، یعنی دین کا علم سکھانے والے، دین کا علم سیکھنے والے، نمبر 3 ان کی ہیلپ، ان کی مدد کرنے والے۔ اس کے علاوہ چوتھی قسم کے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ قتل الانسان ما اکفر، یہاں پہ یہ سخت سے سخت بددعا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو کیونکہ یہ انسان سے کہا گیا جو متکبر ہے نا، جو حق بات سننا ہی نہیں چاہتے، انہیں کے لیے بددعا کی گئی۔ ما اکفر یعنی کتنا ناشکر ہے، اتنی نعمتوں کے باوجود کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ناشکرہ بنا ہوا ہے۔ من ای خلق، یعنی اس شخص کو، متکبر انسان کو یہ بات کس طرح اس پر سجتی ہے جسے اس کے بنانے والے نے ایک منی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کرنے کے دوران اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا کہ اتنی مدت میں نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر بے روح، پھر جاندار، پھر خوبصورت انسان، پھر اس کی ہر چیز اندازے سے بنائی، کوئی چیز بے ڈب ایسے نہیں بنائی کہ برا لگے۔ پھر ماں کے پیٹ میں وہ سب کچھ فرشتے سے لکھوا دیا جو اس نے زندگی بھر کرنا تھا۔ فقدر، یعنی اس کا مطلب یہی ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، ورنہ ان تنگ ہڈیوں کے اندر سے نکلنا مشکل تھا، وہیں مر جاتا اور ماں کی بھی موت کا باعث بنتا۔ دوسرا یہ کہ خیر و شر میں سے جس راستے میں چلنا چاہے وہی اس کے لیے آسان کر دیا، اور تیسرا یہ کہ صحیح راستے کی پہچان اس لیے آسان کر دی جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لا سکتا ہے۔ یہ تینوں معنی ہی درست ہیں۔ ثم امات فاقبر، پھر اسے موت دی جو آخرت کی مصلحت کے تحت ضروری تھی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ اگر وہ یہ احسان نہ کرتا تو یہ جانوروں کی طرح زمین پر پڑا رہتا، پھر پھر اس کے پاس سے سمیل آتی، اور جیسے باقی مخلوق کے جو ہوتی ہے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے، اس کی پھر انسان کی بے حرمتی ہوتی، بے پردہ ہوتا، درندے نوچتے۔ اگر قبر میں رکھوایا، اب دیکھیں کوئی اگر جل جاتا ہے یا غرق ہو جاتا ہے یا اسے کوئی درندے وغیرہ کھا جاتے ہیں تو اس کے اجزاء جہاں بھی ہیں وہ اس کے لیے قبر ہے۔ اگر کسی کو دفن نہ بھی کیا جا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قبر نہیں ملی، کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔